ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رائے خدا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام لائیو اور انٹریکٹیو ہے، تو اگر آپ کا جماعت احمدیہ کے عقائد یا تعلیمات کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں ضرور کال کریں اور انشاءاللہ العزیز اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ ہمارے رابطے کی تفصیلات آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، میں اپنے پینل کا تعارف کرواتا چلوں۔ میری بائیں جانب پہ تشریف رکھتے ہیں نصیر احمد قمر صاحب، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عطاء المومن زاہد صاحب۔ اسی طرح پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود رہیں گے اسفندیار منیب صاحب۔ ناظرین کرام، گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات کا مسئلہ تمام مذاہب میں اختلاف کا باعث بنا ہوا ہے۔ جہاں یہودی یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی صلیب پر وفات ہو گئی، وہاں عیسائی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات تو صلیب پر ہوئی لیکن آپ نے نعوذ باللہ 3 دن جہنم میں گزارے اور آپ خدا تعالیٰ کی داہ نہاد پر تشریف رکھتے ہیں۔ پھر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آپ کو صلیب پر چڑھانے سے پہلے خدا تعالیٰ نے جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو کہ اس زمانے کے حکم اور عدل ہیں، آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر تو چڑھایا گیا لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے زندہ بچا لیا اور آپ کشمیر کی طرف ہجرت فرما گئے اور وہاں آپ کی 120 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ نصیر قمر صاحب، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے عقیدے کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ ہے جماعت احمدیہ کے علاوہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے حکم عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کو مرنے دو کہ اسی میں اسلام کی زندگی ہے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مسلمانوں کے اس عقیدے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں، امت مسلمہ کو کتنا نقصان پہنچا، کیا نقصان پہنچا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ عیسیٰ کو مرنے دو کہ اسی میں اسلام کی زندگی ہے؟ ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ شاید یہ کہنا درست نہیں ہے کہ تمام امت مسلمہ کا احمدیت کے علاوہ یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ بجسد عنصری آسمان پر ہیں۔ اس سے پہلے بھی امت مسلمہ میں ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم کو سمجھا اور اسی نتیجے پر پہنچے کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور بالخصوص حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد، اور جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اس مضمون پر نہایت ہی قوی اور زبردست دلائل پیش فرمائے قرآن کریم سے، احادیث سے، عقل سے، تاریخی حقائق سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بزندہ بجسد عنصری آسمان پر نہیں گئے بلکہ آپ جیسا کہ قرآن کریم میں وعدہ تھا تبھی وفات آپ نے پائی، اور جو مشن آپ کے سپرد تھا اس کو آپ نے پورا کیا۔ تو اس کے بعد سے غیر از جماعت علماء میں بھی ایک بڑی تعداد ہے جو اس بات کی قائل ہے، اور رفتہ رفتہ یہ عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے لوگوں کے دلوں میں، اور جو غیر جانبدار منصف مزاج دانشور یا علماء ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اس فانی عنصری جسم کے ساتھ آسمان پر نہیں گئے۔ اور یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا میں رونما ہو رہا ہے، اور آپ نے یہ پیشگوئی بھی فرمائی تھی کہ ایسے اور بہت سے دلائل اللہ تعالیٰ اور بھی ظاہر کرے گا، اور دلائل ظاہر ہو رہے ہیں۔ رہی یہ بات کہ اس عقیدے کا کیا فرق پڑتا ہے، اگر اب تو یہ بحثیں بھی مسلمانوں میں شروع ہو گئی ہیں غیر جماعت علماء میں
غیر جماعت مسلمانوں میں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے یا نہیں گئے کیا فرق پڑتا ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت، آپ کیوں اتنا زور دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ بات یہ ہے کہ سچائی کو تسلیم کرنا عقل اور انصاف کا تقاضا ہے۔ وہ لوگ جو سچائیوں کو تسلیم نہ کریں وہ اندھیروں میں پٹکا کرتے ہیں۔ روشنی سورج چمک رہا ہو اور کوئی کہے کہ نہیں یہ اندھیرا ہے، اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ تو قرآن کریم بالخصوص اگر کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کی توحید پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا دعویٰ کرتا ہے، آپ کے افضل رسول ہونے کا ایمان رکھتا ہے، قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم کرتا ہے، اور پھر وہ یہ ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھے جو قرآن کریم کی واضح بیان کے اور صراحت کے خلاف ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو ٹکرا رہا ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرمائے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو زندہ اس جسم کے ساتھ آسمان پر گیا ہو، کوئی بھی نبی ایسا نہیں، حتیٰ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی خدا کی طرف سے ہیں تو آسمان پر چڑھ کے دکھائیں، ہم آپ کو مان لیں گے۔ نلنو میں رکیے کا حتیٰ تو نزل علینا کتابا نقرأہ اور دوسری جگہوں پہ بھی اس مضمون کو بیان کیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، جس کا مطلب ہے کہ کوئی بشر رسول جو ہے وہ آسمان پر نہیں جا سکتا۔ اب اس واضح بیان کے خلاف اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کوئی مسلمان کہ عیسیٰ مسیح ناصری زندہ اس جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، تو ایک عیسائی کہتا ہے دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بشر رسول سے بڑھ کر ہے، تم اس کو بشر رسول قرار دیتے ہو۔ تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ بشر رسول اوپر نہیں جا سکتا، تمہارا رسول بشر رسول تھا، ہمارا رسول بشر نہیں بلکہ خدا کا بیٹا ہے، جس کو ہم مانتے ہیں مسیحی کہتے ہیں کہ وہ تو خدا کا بیٹا ہوا، وہ بشریت سے اوپر کوئی مقام رکھتا ہے۔ اب اس عقیدے کے ساتھ ہی ایک مسلمان گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا بھی ارتکاب کر رہا ہے، قرآن مجید کی صداقت کو جھٹلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت کو جھٹلا رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ قرآن مارتا ہے ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو فرقاں سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر، وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے۔ یعنی 1 2 نہیں 30 دفعہ قرآن کریم نے کم از کم یہ بات واضح کی ہے کہ کوئی بشر آسمان پہ نہیں جاتا، اور بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس بات کو کھول ہے۔ لیکن مسلمان کیا کہتے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمانوں پہ تب ادبار آیا کہ جب تعلیم قرآن کو بلایا، رسول حق کو مٹی میں سلایا، مسیحا کو فلک پر ہے بٹھایا، یہ توہین کر کے پھل ویسا ہی پایا، اہانت نے انہیں کیا کیا دکھایا۔ تو عملاً بات یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کی جو حالت ہو چکی ہے، اور جب میں امت مسلمہ کہتا ہوں تو احمدیت کے علاوہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے حقیقی معنوں میں امت مسلمہ کے الفاظ ہم پر ہی اطلاق پاتے ہیں، لیکن عام غیر احمدی مسلمان جو ہیں وہ اس عقیدے کی وجہ سے کہ خدا اور قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ اس کا پھل دیکھ لیں کیا پایا۔ مسلمانوں کو تو یہ ترقی کا راستہ بتایا تھا، جب اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو کن خرافات میں کھو گئے ہیں، دین دنیا معاش ہر پہلو سے وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اور عقیدہ کیا ہے کہ وہ زندہ آسمان پہ اٹھ گیا، قرآن کے خلاف۔ قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہو کر کہ آپ سے پہلے کسی بشر کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ عیسائی کہتے ہیں دیکھا، آپ بھی مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بشریت سے بڑھ کے ہیں۔ تو یہ عقیدہ قرآن کے خلاف اور عیسائیوں کی تائید کرنے والا ہے۔ اسی بات کو بنیاد بنا کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو وہ انہوں نے عیسائی بنا لیا اور بناتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو نہایت ہی خطرناک عقیدہ ہے، اور اس کا دیکھیں کہ عملی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے بنی اسرائیل کا ایک نبی آئے گا دوبارہ آخری زمانے میں، یعنی وہ صرف زندہ ہی نہیں
بلکہ دوبارہ آ کے پھر امت مسلمہ جب جس میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہوگا اس کی اصلاح کے لیے وہ مسیح آئے گا۔ اس عقیدے کا عملی اظہار آپ اس بات سے بھی دیکھ لیں، میں شاید ذوقی بات ہو لیکن واقعہ یہ ہے کہ آج بھی امت مسلمہ اپنی ترقی کے لیے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے جو مسیح کی طرف منسوب ہوتے ہیں، ان سے ہر چیز میں مدد کی طالب ہے، ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ یہ عقائد ہی ہوا کرتے ہیں جو انسان کو پھر اس کی عملی زندگی میں بھی نقصان پہنچایا کرتے ہیں۔ درست عقائد ہوں تو وہ ترقی کر لیا کرتے ہیں، غلط عقائد ہوں تو وہ اس کے زوال کا موجب ہوا کرتے ہیں۔ تو امت مسلمہ کی حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے اس زمانہ میں فرمایا کہ میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کی جو ناگفتہ بے حالت ہے وہ ایسے ہی فاسدانہ اور غلط عقائد کی بنا پر ہے جو قرآن کے منافی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں۔ اور یہ عقیدہ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ کو مرنے دو، کہ اسلام میں کہ اس میں اسلام کی زندگی ہے۔ اور یہ عقیدہ لے کے کبھی دلائل کے ساتھ جب جماعت احمدیہ عیسائیوں کے سامنے پیش کرتی تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ہم اپنے غیر جماعت مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ کچھ عرصے کے لیے تجربہ کر لیں، چند سالوں کے لیے تجربہ کر لیں کہ یہ تسلیم کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، اور عیسائیوں سے بات کر کے دیکھیں۔ اگر وہ یہ ثابت ان پر عیسائیوں پہ ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ نہیں گئے، ان کا کفارے کا عقیدہ گیا، ان کا تثلیث کا عقیدہ گیا، ان کا مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنانے کا عقیدہ، ساری عمارت ہی عیسائیت کی دھڑم سے نیچے گر آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو حضرت مسیح نے فرمایا کہ عیسیٰ کو مرنے دو تا اسلام زندہ ہو، اور عیسیٰ کی موت میں اسلام کی زندگی۔ بہت شکریہ نصیر قمر صاحب۔ ہم آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں، اسفندیار منیب صاحب کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم اسفندیار منیب صاحب۔ اسفندیار منیب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، جیسا کہ آپ نے سن لیا ہوگا، ابھی یہ ذکر ہوا تھا کہ ہم آج وفات مسیح کی بات کر رہے ہیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورۃ المائدہ کی جو آخری آیات ہے ان سے یہ استدلال فرمایا ہے کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں بتائیں کہ حضور نے کیسے ثابت کیا ہے، اور جو لفظ اس میں آیا ہے توفی، اگر آپ اس کی بھی ہمیں جو بحث ہے وہ بھی ہمیں بتا دیں۔ جزاک اللہ سلمان صاحب، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ثابت فرمانے کی جو بات ہے، میں عرض کروں قرآن کریم تو جگہ جگہ بھرا پڑا ہے مسیح کی وفات کے اعلان سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنی صراحت اور وضاحت کے ساتھ حضرت مسیح کی وفات کا ذکر کیا گیا ہے، کسی اور نبی کی وفات کا اس طرح ذکر نہیں کیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے تو 30 آیات سے ثابت فرمایا کہ جس میں مسیح علیہ السلام کی وفات بالواسطہ یا براہ راست ثابت ہوتی تھی، اس میں ایک یہ بھی ہے۔ اور یہ آیت جو آپ پیش فرما رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، جو آخری رکوع ہے، یہ سارا رکوع ہی اصل میں بڑا توجہ طلب ہے، اور پڑھنے والا جو ہم اپنے دوستوں سے کہتے بھی رہتے ہیں، اپنے غیر احمدی مسلمان بھائیوں سے، کہ آپ برائے کرم ہماری باتوں پہ اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو جو خدا کا کلام ہے اس کو ہی پڑھ لیجئے، اس میں کیا لکھا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ جو آیات ہیں اور یہ جو رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میں مسیح سے پوچھوں گا قیامت کے دن، جو کہ سوال و جواب ہونے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں مسیح سے پوچھوں گا کہ میرے علاوہ خدا ماننے کا عقیدہ تمہاری قوم میں جو آیا ہے، تمہیں اور تمہاری ماں کو انہوں نے معبود بنا لیا، کیا یہ تعلیم تم نے دی تھی؟ تو مسیح علیہ السلام اللہ کے حضور اپنی بریت ظاہر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں ہے، میں نے تو ہرگز نہیں کہا کہ مجھے یا میری ماں کو اللہ کے علاوہ کوئی خدا بنا لو۔ اور پھر ساتھ وہ بیان دیں گے، میں کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں نگران تھا اس وقت تک جب تک میں ان میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی، میری روح قبض کر لی، تو وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، پھر تو ہی نگران تھا، میری نگرانی نہیں رہی۔ یہاں مسیح علیہ السلام اپنے دو زمانوں کا ذکر فرما رہے ہیں، ایک وہ زمانہ جب وہ خود بذات خود امت میں موجود تھے، اور ایک وہ زمانہ جب وہ امت میں موجود نہیں تھے اور خدا تعالیٰ نگران تھا۔ پہلے میں خدا کے ساتھ وہ خود بھی نگران تھے، امت کو دیکھ رہے تھے جو ان کی ذمہ داری تھی، اور پھر فرمایا کہ جب میری توفی ہو گئی یا میرے ساتھ فعل توفی ہو گیا، توفیتنی، تو نے میری روح قبض کر لی، پھر کیا تھا؟
कुंत तरकीब अलैहिम, फिर तू उन पे निगरान था, फिर तू उनको जानने वाला था। तो मेरी जिंदगी में तो ये अकीदा नहीं फैला, मेरी तवफ़ी के बाद ये अकीदा फैला है। अब पूछने वाली बात ये है अपने भाइयों से हमें कि क्या ये लोग बिगड़ चुके हैं या नहीं बिगड़ चुके। यकीनन ईसाईयत बिगड़ चुकी है, बहुत पुरानी बिगड़ चुकी है, यानी अल्लाह को छोड़कर दूसरे अलग खुदा भी बना लिए हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मसीह की जो तवफ़ी है वो इससे पहले हो गई है। तो तवफ़ी का तर्जमा वो जो भी करें, वो जैसा भी करें, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है जो उनके ऊपर वाज़े होनी चाहिए कि तवफ़ी के बाद वो अपनी कौम के अंदर दोबारा नहीं आए और अपनी कौम के बिगाड़ को उन्होंने नहीं देखा। इसीलिए तो कहा कि अल्लाह ताला फिर तू निगरान था और क़यामत के दिन तू ही इनको देखने वाला होगा, मैं तो नहीं जानता। तो अगर मसीह ने तवफ़ी के बाद आना था तो फिर वो ये इनकार कर ही नहीं सकते थे, बल्कि कहते कि अल्लाह मियाँ जब तेरे तो मैं आया, फिर मैं वापस गया, फिर मैंने बड़ा उनको समझाया, बड़े बड़े फूंकों से मैंने काफिर मार दिए और सूअर मार दिए, अपने कारनामे गिनवा देते। वो तो कहते हैं जब मैं था तो शिरक नहीं था और जब शिरक था तो मैं नहीं था। तो अगर शिरक उनमें मौजूद है तो मसीह नहीं है। और फरमाया कि फिर तू ही निगरान है, मैं नहीं निगरान इनके ऊपर। अब तो हमारे भाई इसका तर्जमा क्या करेंगे? वो तर्जमा अब उनके पास हाथ कोई नहीं है चीज, वो तर्जमा एक बड़ा अजीब सा करते हैं। कहते हैं मुझे जब तूने पूरा पूरा ले लिया, पूरा पूरा तर्जमा ले लिया, उनसे जब हम पूछते हैं ये आपने कहाँ से किया है, तो उनके पास कोई सबूत नहीं है कुरान करीम से। हम उनसे ये अर्ज करते हैं, और अभी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब ये लफ्ज़ कोई पहली दफ़ा तो कुरान करीम में नहीं आया, अरबी का लफ्ज़ है और 23 मरतबा कम अज़ कम इन जगहों के जो डिस्प्यूटेड जगह हैं इसके अलावा आया हुआ है। आप हमें बताइए कि उन 23 जगहों पर तर्जमा क्या किया है। आप हैरान होंगे कि हर जगह इन लोगों ने तर्जमा इसका कब्ज़े रू किया है या वफात किया है, सिवाय एक जगह जहाँ नींद का करीना आ गया कि रात को रूहें कब्ज़ होती हैं और अल्लाह ताला फिर बाज़ को वापस कर देता है। हर जगह लफ्ज़ तवफ़ा का तर्जमा मौत या कब्ज़े रू किया गया है। अजीब बात है कि सारे कुरान में तर्जमा करते जो ही मसीह पे आते हैं, सारी अरबी लुग़त, सारी कुरान की बातें, सारी हदीस की बातें छोड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ तर्जमा ये पूरा पूरा भर लिया, यानी रूह और जिस्म समेत ले लिया। तो अगर इनको ऐसा ही है कि वो रूह जिस्म समेत चले गए हैं, तो फिर ये नोट फरमा ले, इनके लिए अच्छी खबर नहीं है कि वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसके बाद खुदा तो निगरान है। तो अगर हमारी बात नहीं माननी तो अपने अकीदे के मुताबिक इनके फिर वो जो गए हैं वो आएंगे नहीं। तो जब ये अकीदा रखते हैं कि वो आएंगे, तो फिर कुरान करीम में यहाँ पे कोई सबूत नहीं है कि वो आएंगे और कौम की इस्लाह करेंगे। तो इसलिए लफ्ज़ तवफ़ी का जो भी वो तर्जमा करें, मसीह की दोबारा आमद से तो बहरहाल इनको हाथ धोने पड़ेंगे। अब मैं अर्ज करता हूँ कि हम क्यों, मैंने अर्ज किया कुरान करीम में ये जहाँ भी लफ्ज़ आया है, आप मसलन देखिए तवफ़ा नामा अल अबरार आया है कि जो मुझे नेकों के साथ मौत देना, ठीक है, और नतवफ़ी अन्ना का आया है, तवफ़ाहुमुल मलाइका आया है, बहुत सारी हैं, तवफ़ाना मुस्लिमीन आया है। हर जगह जहाँ लफ्ज़ तवफ़ी आया है वहाँ कब्ज़े रूह का तर्जमा किया और इसी वजह से हज़रत मसीह मौला ने एक चैलेंज दिया जो आज तक कायम है। ये हमें गालियाँ तो देते हैं लेकिन चैलेंज का जवाब नहीं देते, तो हम अर्ज़ करते हैं क्या चैलेंज फिर दोहरा देते हैं आपके लिए। हज़रत मसीह मौला ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला फ़ाइल हो और कोई ज़ीरू मफ़ऊल हो और फ़ेल तवफ़ा का हो, तो हमेशा इसका मानी कब्ज़े रूह होता है। इसमें हम उनको वज़ाहत से बता देते कि बाबे तफ़ाउल से होना चाहिए एक बात, और साथ कोई करीना ना हो, यानी नींद का करीना, तो फिर नींद का तर्जमा करना पड़ेगा। अगर कोई करीना ना हो, बाब तफ़ाउल हो, तो अल्लाह फ़ाइल जो ज़ीरू है वो मफ़ऊल और फ़ेल तौफ़ी का हो, तो सिवाय कब्ज़े रूह के किसी जगह अरबी ज़ुबान में, चाहे कुरान करीम हो, चाहे अहादीस हो, चाहे अरबी दवावीन हो, चाहे अरबी ज़ुबान हो, कोई ऐसा तर्जमा कब्ज़े रूह के अलावा हो ही नहीं सकता। तो भाई गालियाँ क्यों देते हो? आप हमें मारने के लिए ये चैलेंज तोड़ दो, हम वैसे ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको शौक़ है हमें मारने का, तो लोगों को क्यों गोलियों से मारते हो? दलील से मारो, लाओ कुरान करीम की दलील, लाओ हदीस की दलील, लाओ अरबी ज़ुबान की दलील, और साबित कर दो कि जो मसीह मौला साहब ने ये तर्जमा किया है कि यहाँ तवफ़ायदानी का तर्जमा जो है वो
باقی قرآن کی طرح یہاں بھی قبض روح کا ترجمہ ہے، یعنی یہ ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں ان میں نگران تھا، لیکن جب تو نے میری روح قبض کر لی یا مجھے موت دے دی تو پھر تو ہی ان پہ نگران تھا۔ تو جماعت احمدیہ جس عقیدے کو مانتی ہے وہ قرآن سے مانتی ہے، آپ نے ختم کرنا تو قرآن سے دلیل لیں، ہم خود ختم ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ 100 سال سے اوپر گزر چکا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ چیلنج تو اب ہم کروڑوں کا چیلنج ہو گیا ہے، اس زمانے میں 1000 کا چیلنج دیا تھا حضور نے، اب کروڑوں کا چیلنج ہے، اب لائیے دلیل۔ لیکن اس کے اگینسٹ، اس کے خلاف احادیث کھڑی ہیں۔ مثلا میں ایک حدیث جس میں یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمائی ہے حدیث، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، میں اس کی اتھینٹسٹی پہ بات نہیں کر رہا، میں صرف بخاری کی ایک حدیث کی بات کرنے لگا جو آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو بعض لوگوں کو، میرے ساتھیوں کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ یہ تو اللہ میرے صحابی ہیں، تو مجھے جواب دیا جائے گا ما تسو بادہ کا، تجھے نہیں پتا بعد میں انہوں نے کہا کیا کام کیا ہے۔ تو یعنی یہ لوگ صحیح نہیں رہے، یہ مراد وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے براہ راست فیض یاب نہ ہوئے اور دور دراز کے لوگ تھے، کبھی کبھی ملنے والے لوگ تھے، ان میں سے بعض کے بارے میں ذکر ہو سکتا ہے۔ حضور اس پہ جو بات فرماتے ہیں وہ بہت زبردست ہے۔ فرمایا فَأَقُولُ كَمَا قَالَ عَبْدُ الصَّالِحِ، فرمایا میں اسی طرح کا جواب دوں گا، اسی طرح کی بات کروں گا جس طرح کی خدا کے ایک نیک بندے نے بات کی، اور وہ کیا؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ آیت کا ٹکڑا اپنے بارے میں پیش کر کے، اور سیم معاملہ ہوا کہ آپ کے بعض لوگ جو آپ سے ملنے والے تھے یا ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے، ان کا انجام اچھا نہیں دکھایا گیا۔ اس پر آپ فوراً اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ یہ تو میرے ساتھی تھے، تو اللہ نے کہا کہ یہ تیرے بات بگڑ گئے، تو فرمایا کہ پھر میں اپنی بریت دوں گا۔ کیا بریت دوں گا؟ وہی بات کروں گا جو مسیح نے اپنی بریت میں کی تھی، کہ میں اس وقت تک ان میں نگران تھا جب ان کے درمیان رہا، اور فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، جب میری توفی ہو گئی پھر تو ان پہ نگران تھا۔ تو جو فعل توفی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے استعمال کر کے حتمی مہر کر دی ہے، ہم تو یہ گستاخی نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ترجمہ کریں، ہم وہ ترجمہ ان کے لیے تو موت کر دیں اور کسی اور کے لیے اس کی بجائے جس آسمان سمیت جانا کر دیں کہ جسم سمیت آسمان چلے گئے۔ ہماری یہ جرت نہیں ہے، یہ ان کو جرت یہ مبارک ہو، ہم تو نہیں کر سکتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ توفی کا مطلب یہاں بھی قبض روح ہے، جس طرح باقی قرآن میں قبض روح ہے، جس طرح باقی احادیث میں قبض روح ہے۔ جنازے کی دعا عام ہمارے دوست بہت سارے جانتے ہوں گے کہ جنازے کی دعا پڑھتے ہیں، احمدی تو الگ فرض سے اس میں سب کو یہ بچپن سے سکھا دی جاتی ہے، لیکن میں اپنے غیر احمدی بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ جا کے اگر نہیں بھی آتی تو علماء سے پوچھ لیں کہ جنازے کی دعا کیا ہے۔ جنازے کی دعا میں وہ یہی پڑھ کے سنائیں گے وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، کہ جو ہم میں سے جس کی روح قبض کرے موت دے، اس کو ایمان پر موت دینا۔ یہ روزانہ پاکستان کے اردو اخبار میں، اب تو ہمارے ہاں تو قتل و غارت ویسے بڑی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی متوفا کے 6 بچے تھے، یعنی جس کی توفی ہو گئی ہے، ایک بندہ مر گیا، ایک بندے کو مار دیا، تو متوفی پڑھتے ہیں محمد لوگ کہ متوفی کے 3 بچے تھے۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے عجیب طرح ملزم کیا ہوا سب کو کہ عربی کا یہ لفظ ہے لیکن اردو میں زبان زد عام ہے، اور ہر مرنے والے کے لیے استعمال کرتے ہیں اخبارات میں، اور وہاں ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے پیچھے لواحقین میں یہ تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو ان کا ترجمہ ہے وہ نہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے، نہ احادیث اور عربی زبان سے ثابت ہے۔ جو مسیح موعود علیہ السلام نے ترجمہ پیش فرمایا ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، وہ احادیث سے ثابت ہے، وہ عربی زبان سے ثابت ہے، وہ عقل سے بھی ثابت ہے۔ اور حضرت رسول پاک سب سے بڑھ کے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترجمے کو ڈیفائن کیا ہے کہ میں بھی یہی سٹیٹمنٹ دوں گا جو مسیح نے اپنی قوم کے بگڑنے پہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس میں ذکر فرمایا کہ جب میری توفی ہو گئی۔ تو اس لیے یہ آیت اور یہ رکوع ہمارے دوستوں کو غور سے پڑھنا چاہیے کہ جس میں مسیح علیہ السلام کی وفات کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے پھر ان کے پاس۔ بہت شکریہ اسفندیار منیر صاحب، ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محمد زاہد صاحب، غیر جماعت علماء کا یہ کہنا ہے کہ بررفع اللہ الیہ کی جو آیت ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح کو آسمان پر اٹھا لیا گیا زندہ اپنے جسم کے ساتھ،
تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا اصل مفہوم کیا ہے، اور جو رفع کا لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ جزاکم اللہ سلمان صاحب، آپ اس آیت پر غور کریں. یہ آیت یہ نہیں کہتی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، بلکہ آیت کے اصل الفاظ یہ ہیں کہ رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب جب ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن ہمیں کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ خدا تعالیٰ کسی ایک خاص سمت میں یا کسی خاص جہت میں یا کسی خاص جگہ پر محدود ہے. اگر تو خدا تعالیٰ دوسرے یا چوتھے آسمان میں محدود ہے اور صرف وہیں پر اس کا مقر ہے، تو پھر تو اس آیت کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ جی خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا تو گویا دوسرے یا چوتھے آسمان کی طرف اٹھا لیا. لیکن اگر خدا تعالیٰ محدود المکان نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں ایسی بات کرنا جو ہے وہ ہمارے ان تمام غیر احمدی مسلمان بھائیوں کے نزدیک بھی غلط ہے اور ایک کفریہ عقیدہ ہے ایسی بات کرنا خدا تعالیٰ کے متعلق، تو پھر اس آیت کا یہ مفہوم بنانا غلط ہے. ابھی توفی کی بات ہو رہی تھی تو میں اسی سے ایک دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دلیل دی ہے کہ قرآن مجید پر غور کر کے دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے طرف اٹھانے کا خدا تعالیٰ ذکر کرتا ہے. ایک یہ آیت جس پر ابھی بات ہو رہی ہے، یعنی بر رفع اللہ علیہ، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور ایک دوسری آیت ہے جو کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، جہاں خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے کیے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الیہ. میں پہلے 2 کا ذکر کر دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تیری توفی کروں گا اور پھر تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. اب توفی کے معنوں کے بارے میں ابھی محترم عثمان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے اس کے معنوں پر، اور بڑی تفصیل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، لغت عرب کی روح سے توفی کا معنی جو ہے وہ قبضے روح اور موت کا معنی ہے. چونکہ رافع کا الیہ کا جو وعدہ ہے سورہ آل عمران کی آیت میں، وہ توفی کے وعدے کے بعد ہے. خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیری توفی کروں گا و رافع کا الیہ، اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رفع بھی اسی چیز کا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے قبضے میں لیا. چونکہ توفی کا معنی یہ ہے کہ تیری روح قبض کروں گا، تو لہٰذا رفع میں بھی، رافع کا الیہ کے وعدے میں بھی روح کا ہی رفع مراد لیا جائے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ موت کے بعد خدا تعالیٰ روح کا رفع کرتا ہے. کبھی بھی انسانی مشاہدہ دیکھ لیں، شریعت اسلام کو دیکھ لیں، قرآن مجید کو دیکھ لیں، کہیں پر بھی موت کے بعد جو چیز جس کا رفع کیا جاتا ہے، جو چیز اٹھائی جاتی ہے، وہ جسم نہیں ہوتا بلکہ روح ہوتی. روح ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف بلند ہوتی. پھر آپ نے پوچھا ہے کہ رفع کے لفظ کے اصل معنی کیا ہے، تو میں اس کے معنی کی طرف کے حوالے سے 1-2 باتیں عرض کر دیتا ہوں. اگر لغت کی طرف دیکھا جائے کہ لغت میں رفع کے لفظ کے کیا معنی ہیں، تو لسان العرب عربی زبان کی لغات میں سے مستند ترین اور بڑی طویل لمبی لغت ہے. بڑی لسان العرب میں علامہ ابن منظور کی تحریر کردہ یہ لغت ہے. وہ کہتے ہیں کہ الرفع، تو اس کا کیا معنی ہے، تو وہ کہتے ہیں فی اسماء اللہ تعالی الرافع، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے، یعنی یہاں سے انہوں نے بحث شروع کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرافع، رفع کرنے والا. اب وہ کہتے ہیں آگے، وہ اگلے جملے میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ یہ رفع کس طرح کرتا ہے. وہ کہتے ہیں هو الذی یرفع المؤمن بالاسعاد، کہ خدا تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو مومن کا رفع کرتی ہے بالاسعاد، اسے سعادت عطا کر کے، اسے خوشبختی عطا کر کے، وَأَوْلِيَاءَهُ بِالتَّقْرِيبِ، اور خدا تعالیٰ اپنے اولیاء کا رفع کرتا ہے کس طرح سے، بالتقریب، اپنا قرب عطا کر کے. یعنی لغت کیا بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ رفع کس طرح کرتا ہے، کہ خدا تعالیٰ اپنے اولیاء کو اپنا قرب عطا کرتا ہے.
اب کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ خدا تعالیٰ اپنے اولیاء کو اپنے پاس اوپر آسمان پر زندہ اسی جسم عنصری کے ساتھ اٹھا لیتا ہے، تو یہ ہے گویا معنی خدا تعالیٰ کی طرف سے رفع۔ لغت نے واضح طور پر یہی معنی بتایا ہے کہ هو الذی یرفع المؤمن بالاسعاد واولیاءہ بالتقریب، کہ مومن کا رفع کس طرح سے ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کے اولیاء کا رفع کس طرح سے ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انہیں خوش بختی عطا کی جاتی اور خدا تعالیٰ کا روحانی طور پر قرب انہیں عطا کیا جاتا۔ چنانچہ اگر لغوی اس معنی کو دیکھ کر آپ قرآن مجید پر نظر ڈالیں تو قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے لیے، اپنے انبیاء کے لیے یہ تو بارہا فرمایا کہ خدا تعالیٰ درجات کے لحاظ سے اپنے پیاروں کا، اپنے اولیاء کا، انبیاء کا رفع کرتا ہے۔ پورے قرآن مجید کو دیکھ لیں، کسی ایک جگہ پر بھی جسمانی طور پر آسمان کی طرف اٹھانے کا معنی ہی نہیں۔ دیکھ لیں کہ خدا تعالیٰ مثال کے طور پر تیسرے سپارے کے بالکل آغاز میں خدا تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ ہم نے ان کو درجات میں بلند کیا۔ اسی طرح سے بعض اور مقامات پہ بھی خدا تعالیٰ بطور قانون بھی فرماتا ہے کہ نرفع بعضهم درجات، کہ ہم ان میں سے بعض کا درجات کے لحاظ سے رفع کرتے ہیں۔ لیکن پورے قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے کہیں پہ بھی اپنے کسی نیک انسان کے لیے، کسی بھی ولی کے لیے، کسی شہید کے لیے، کسی نبی کے لیے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ نرفع بعضهم اجساماً یا نرفعہ ابداناً، کہ ہم ان کا جی بدناً، کہ ہم اس کا جی بدن کے لحاظ سے یا جسم کے لحاظ سے ہم اسے اوپر اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن مجید میں جہاں پر رفع کا لفظ آیا، پھر اس کے بعد بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ سورہ اعراف میں خدا تعالیٰ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا، آیت نمبر 177 ہے۔ اس شخص کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا نے اسے اپنے نشانات عطا کیے تھے اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بلند روحانی مقام اور مرتبے پر فائز تھا۔ بائبل وغیرہ کی روایات میں اس شخص کا نام بلم آتا ہے، بعض مفسرین نے بھی یہی نام لکھا ہے، لیکن بہرحال قرآن مجید نے اس کا نام نہیں لکھا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ شخص اپنے اس بلند روحانی مقام پر قائم نہیں رہ سکا اور پھسل گیا، اور خدا تعالیٰ نے جو آیات اسے عطا کی تھیں ان میں سے باہر نکل گیا، شیطان کے پیچھے چل پڑا۔ اس شخص کا ذکر کرتے ہوئے خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ لو شئنا لرفعناہ بہا، کہ اگر ہم چاہتے تو جو آیات ہم نے اسے دی تھی ان کے ذریعے سے اس کا رفع کرتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا، کہ اگر ہم چاہتے تو ہم اس کا رفع کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت میں رفع کے بالمقابل زمین کا لفظ بھی اس آیت میں موجود ہے، لیکن کوئی بھی اس آیت کا یہ مفہوم مراد نہیں لیتا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم اسے زمین سے فزیکلی اس جسم کے ساتھ اٹھا کر آسمان پر لے جاتے، لیکن چونکہ وہ نیکی پر قائم نہیں رہا اور خدا تعالیٰ کے نشانات سے باہر نکل گیا، شیطان کے پیچھے چل پڑا، تو اس لیے ہم نے اسے زمین پر ہی رکھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں، یعنی میں نے صرف یہ ایک مثال دی ہے، اس کے علاوہ اور بھی مثالیں، بات طویل ہو جائے گی۔ اس آیت نے ایک اور مفہوم بھی یہ ادا کیا ہے، یہ ایک مفہوم یہ پیدا کر دیا، اور اس کو گویا وہ اشارۃ النص کے طور پر اس کے اندر موجود ہے کہ جو بھی شخص خدا تعالیٰ کے نشانات کا مورد ہو اور پھر اس کے بعد وہ نیکی اور تقوی پر قائم رہے اور نیکی اور تقوی کی راہ نہ چھوڑے، تو خدا اس کو پھر زمین پر نہیں رکھتا، خدا تعالیٰ ضرور اس کا رفع کرتا ہے۔ یعنی یہ اشارۃ النص کے طور پر اس کا دوسرا طبی نتیجہ جو ہے، جو شخص شیطان کے پیچھے چل پڑا وہ اپنے اس روحانی مقام پر فائز نہیں رہ سکا، بلکہ زمین پر ہی گر گیا، خدا نے اس کا رفع نہیں کیا۔ جو شخص نیکی اور تقوی کی راہ پر قائم رہے تو خدا اس کا رفع کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا اپنے پیاروں کا رفع یہی ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو درجات میں بلندی عطا کرتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ لغت کے حوالے سے بھی یہی بات ثابت ہے، قرآن مجید کے حوالے سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ عام طور پر ہمارے آج کل جو ہمارے بعض جو غیر احمدی بھائی جو اس بات کو اٹھا رہے ہیں، وہ عمومی طور پہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیں کہ جو بریلوی مکتبہ فکر کی جو بھی میں نے سورہ اعراف کی آیت پیش کی ہے، لو شئنا لرفعناہ بہا، میں دیکھ رہا تھا کہ جو ان کے بانی ہیں احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے اس آیت کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ، اور ان کا ترجمۃ القرآن عام طور پر ہر جو پاکستان میں تو عمومی طور پر ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، کنز الایمان کے نام سے چھپا ہوا۔
انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر اس ترجمہ قرآن کے ساتھ حاشیے کے اوپر نعیم الدین مراد آبادی صاحب ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں بریلویوں کے ہی، ان کی تفسیر خزائن العرفان کے نام سے وہ ساتھ حاشیے کے طور پر ساتھ چھپی ہوئی ملتی ہے۔ اچھا، اس تفسیر میں انہوں نے اس کا حاشیہ یہ لکھا ہے کہ آیتوں کے سبب سے اٹھا لینا یا رفع کا مطلب کیا ہے یہاں پہ، تو وہ کہتے ہیں اور بلند درجہ عطا فرما کر ابرار کی منازل میں پہنچا دیتے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ لو شئنا لرفعناہ بہا، کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اسے آسمان پر اٹھا لیتے جسمانی طور پر، بلکہ مطلب کیا بتایا کہ بلند درجہ عطا فرما کر ابرار کی منازل میں پہنچا دیتے۔ تو گویا جہاں پر بھی، میں نے تو یہ صرف ایک مثال دی ہے، اس کے علاوہ جہاں پر بھی قرآن مجید میں رفع کا لفظ آیا ہے ہمیشہ درجات کی بلندی اور روح کے رفع کے لیے، روحانی رفع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کہیں پہ بھی جسمانی طور پر خدا تعالیٰ کا کسی شخص کو آسمان پر لے جانا اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا، اور یہی اس آیت کا اصل مفہوم ہے کہ بر رفع اللہ علیہ، کہ خدا نے اسے اپنی طرف روحانی طور پر اس کا رفع کیا، درجات کی بلندی اسے عطا فرمائی۔ بہت شکریہ محمد زاہد صاحب۔ نصیر قمر صاحب، برفع اللہ علیہ والی آیت کی بات چل رہی ہے، تو غیر از جماعت علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو الفاظ ہے ان سے جو پچھلی آیت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلوہ یقینا، اور اس میں جو ہو کی ضمیر ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو نہیں مار سکے، نہیں قتل کر سکے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان وما قتلوہ یقینا کے الفاظ کے بعد جب خدا تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ برفع اللہ علیہ، تو اس سے بھی اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کی طرف ہی ہے کہ ان کے جسم کا پھر اس کے بعد رفع کیا گیا۔ تو اس کی اگر ہم تفصیل بیان فرمائیں۔ دیکھیں، یہ ایک مغالطہ پیدا کر رہے ہیں اور بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہے۔ کیا جب کوئی کسی شخص کے بارے میں کہا جائے کہ وہ قتل نہیں ہوا یا وہ صلیب پہ نہیں مرا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر چڑھ گیا؟ یہ بات نہیں ہے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کا کیا بات کر رہا ہے۔ ذکر ہو رہا ہے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہ وہ مسیح ابن مریم کو رسول مانتے تھے، بلکہ تحقیر کے رنگ میں کہ یہ مسیح ابن مریم جو اللہ کا رسول بنا پھرتا تھا، یہ مضمون ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے قتل کر دیا جو رسول اللہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس دعوے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ، چونکہ ان کا یہ اعتقاد تھا ان کی کتابوں کے مطابق کہ جو شخص مدعی نبوت ہو اور وہ قتل ہو جائے تو وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا کی طرف سے اس کو کوئی حفاظت حاصل نہیں تھی اور وہ جھوٹا مدعی تھا۔ اسی طرح انہی کی کتابوں میں یہ بات تھی کہ جو صلیب کے ایسا جرم کرے جس کے نتیجے میں اس کو صلیب دی جائے اور وہ صلیب پہ مارا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملعون ہے اور لعنتی ہے، اور لعنتی خدا کا قریب مقرب نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ اعتقاد تھا، عقیدہ تھا، جس کی وجہ سے جس کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، اور یہ بتایا کہ تمہارا یہ استنباط غلط ہے کہ چونکہ وہ قتل ہو گیا تھا اس لیے وہ جھوٹا تھا، وہ قتل ہوا ہی نہیں، اور تمہارا یہ کہنا کہ تم نے صلیب پہ اسے مار دیا تھا اس لیے وہ بائبل کے بیان کے مطابق وہ ملعون ہے، نعوذ باللہ لعنتی ہے، اور اس وجہ سے وہ گویا راندہ درگاہ تھا، خدا کی طرف سے مردود تھا، اور مسیح کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما صلبوہ، انہوں نے اسے صلیب پر موت نہیں دی، نہیں مار سکے اس کو۔ اور آگے جا کے پھر وما قتلوہ یقیناً کہہ کے بتا دیا کہ نہ اس طرح مار سکے، کیونکہ یہود میں دو قسم کے فرقے تھے، کچھ کہتے تھے کہ ہم نے ان کو قتل کر کے پھر صلیب پہ لٹکایا، اور بعض کہتے تھے کہ صلیب پہ ہی لٹکا کے وہیں پہ ان کو مار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بھی صورت میں قتل نہیں کر سکے، بالکل۔ اور وہ جو ان کا مقصود تھا اس قتل اور صلیب کے دعوے سے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ مردود اور مخذول اور راندہ درگاہ الہی ثابت کرنا تھا۔ اس کے رد کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ غلط، تم قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تم صلیب پر مارنے میں نہیں کامیاب ہوئے، اس لیے تمہارا یہ خیال درست نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ ہمارا مقرب نہیں تھا اور راندہ درگاہ تھا،
بل رفع اللہ الیہ، یہ نتیجہ نکالا ہے اس بات کا کہ اللہ نے اسے اپنی طرف اس کا رفع کیا ہے. اور رفع کی بات پہلے گزر چکی ہے کہ جب اللہ کسی کے بارے میں یہ کہے کہ خدا اس کا رفع کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے. اور رفع مرنے کے بعد جو رفع ہوتا ہے وہ روحانی بھی ہوتا ہے، روحانی ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ زندگی میں بھی رفع ہوتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تو جب اللہ کی طرف رفع کی بات آئے گی تو کبھی بھی جسمانی طور پر رفع کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے خلاف ہے. وہ محدود المکان نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ پہ ہر لمحہ موجود ہے. اس لیے جب اللہ اپنی طرف بات کرتا ہے تو اس سے ہمیشہ مراد رفع درجات ہی ہوا کرتی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جیسا کہ مولانا زاہد صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ وعدہ تھا کہ میں تجھے انی متوفی کا، یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الیہ، تجھے تیری توفی کروں گا اور تیرا رفع کروں گا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ جو رفع کا وعدہ ہے وہ درست ہے اور اس کا رفع اللہ نے کیا. تو اس قرآنی آیت کی روشنی میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر یہ بات سمجھ آئے گی. ورنہ اگر اس سے ہٹ کے اگر آپ بات کریں گے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو رفع کا ذکر ہے جس کا بھی بات ہوئی، وہ حقیقت میں وفات کے بعد تھا. اور اسی رفع مسیح سے خدا تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے اس جھگڑے کا فیصلہ کیا کہ وہ ملعون نہیں ہے بلکہ خدا کا پیارا ہے. اگر یہ نہ مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ جی چونکہ صلیب نہیں دی، صلیب پہ وہ نہیں چڑھے، یہ تو کہتے ہیں چڑھے ہی نہیں یا قتل نہیں ہوئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا. تو یہودی کہتے ہیں یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ تو ہمارا سوال نہیں. ہمارا قتل اور صلیب کے دعوے سے مقصود یہ تھا کہ یہ شخص خدا والا نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ لعنتی ہے، خدا کا دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے. اس کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بل رفع اللہ الیہ میں کیا. اور وہ وعدہ اس شان سے پورا ہوا کہ متوفی کا وعدہ پورا ہوا. خدا نے ان کو تبھی وفات دی ہے. اس لیے پہلے علماء نے بھی اس بات کو سمجھا ہے. اور حضرت امام زمخشری نے یہ بات قرآن کریم پر غور کرتے ہوئے کہ جب قتل بھی نہیں ہوئے، صلیب پہ نہیں ہوئے، تو متوفی کا کے معنی ہے متوفی کا اے ممیتوں کا حتفہ انفے کا، کہ طبی طور پر تجھے وفات دوں گا. یہ وہ وہاں پہ مضمون تھا. تو قرآن شریف کا اس ذکر سے مدعا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے رفع روحانی پر گواہی دے. سو اللہ تعالیٰ نے ما قتلوہ و ما صلبوہ کہہ کر نفی صلیب کی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ بل رفع اللہ الیہ. اور اس طرح سے عیسائیوں اور یہودیوں کے اس جھگڑے کا فیصلہ فرمایا کہ وہ خدا کا پیارا تھا اور خدا کا مقرب تھا اور اس کے برگزیدہ وہ ایک نبی تھا. اور یہ خیال کہ نعوذ باللہ وہ لعنتی موت مرا یا عیسائیوں کے بقول چند دن کے لیے ملعون ہوا، یہ سراسر جھوٹا دعویٰ ہے. بہت شکریہ رشید قمر صاحب. محمد صاحب، یہ ہم رفع کی بحث کر رہے ہیں اس وقت، تو اسی سلسلے میں غیرز جماعت علماء یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف ہوا اور وہ آسمان کی طرف تھا. اور اس کی جو دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ام امنتم من فی السماء، کہ خدا تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ وہ آسمان میں ہے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ جزاک اللہ سلمان صاحب. ہم اسی پہلو کے اوپر میرا خیال ہے بات کر رہے ہیں، اس کا مختلف جو پہلو ہیں اس بات کے. دیکھیں، قرآن مجید کا ایک اصول ہے کہ جس جگہ یا جس آیت میں اس کا ظاہری مفہوم درست نہ ہو، وہاں اس کا کوئی روحانی مفہوم جو ہے وہ تسلیم کر لیا جاتا ہے اور اس معاملے میں ضد نہیں کی جاتی. قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے، میں مثال دیتا ہوں، فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب اللہ کی رسی ظاہری طور پر تو کوئی بھی نہیں ہے، کسی کو نظر نہیں آتی کہ اللہ کی رسی کوئی ظاہری طور پر کوئی رسی ہے. اور اگر بالفرض کہہ بھی دیا جائے کہ جی کوئی ایک رسی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ سارے دنیا کے انسان اس ایک رسی کو پکڑ لیں؟ ایک رسی کو تو زیادہ سے زیادہ 10-15 آدمی پکڑ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آدمی تو پکڑ ہی نہیں سکتے. تو اگر یہ ظاہری مفہوم جو ہے وہ ناممکن ہے اور قرآن مجید کی شان کے خلاف ہے، عقلی طور پر بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا، تو لازماً اس کا ایک روحانی مفہوم جو ہے وہ مراد لے کر اس کو تسلیم کیا جائے گا.
اور چنانچہ سب امت یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پر اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تو یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے۔ اسی طرح سے یہ آیت ہے، اور ہم اس کے اس پہلو پر بر رفع اللہ علیہ کی آیت ہے کہ خدا نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ ہم بات کر رہے ہیں، ابھی محترم نصیر قمر صاحب نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ اس کا ظاہری مفہوم کہ خدا تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، گویا آسمان کی طرف اٹھا لیا، یہ خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کوئی آسمان پر تو نہیں رہتا۔ جسمانی طور پر آپ دیکھیں سلمان صاحب، ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف حرکت کرنا وہ یہ مفہوم رکھتا ہے کہ ان دو چیزوں کے درمیان جسمانی طور پر فاصلہ پایا جاتا ہے، اور جب وہ چیز اس دوسری چیز کی طرف حرکت کرنا شروع کرے تو وہ فاصلہ ختم ہوتا جائے گا، اور جب وہ اس تک پہنچ جائے تو وہ فاصلہ ختم ہو جائے گا۔ اور اب قرآن مجید کا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا نے اپنی طرف اٹھا لیا، اگر اس کو جسمانی طور پر مانا جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ پہلے حضرت عیسیٰ میں اور خدا تعالیٰ میں فاصلہ پایا جاتا تھا، پھر جب خدا تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور وہ حرکت جسمانی طور پر شروع ہوئی تو وہ فاصلہ کم ہونا شروع ہوا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے تو تب وہ فاصلہ مکمل طور پر ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اب وہ فاصلہ جو ہے وہ باقی نہیں رہا، اور 2000 سال سے خدا تعالیٰ بھی آسمان پر ہی موجود ہے، اس کے بعد سے کبھی زمین پر بھی نہیں آیا۔ یعنی یہ ساری باتیں ماننی پڑیں گی نا، اور یہ ساری پہلو جو ہیں، یہ ساری جو تفصیل ہے اس کی، جو جسمانی حرکت کے نتیجے میں ماننی پڑے گی، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کے مطابق خدا تعالیٰ محدود المکان ہے ہی نہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ سمجھنا کہ خدا تعالیٰ کسی ایک جگہ پر محدود ہے، یہ ویسے ہی بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ چنانچہ اصولاً یہ بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف حرکت کا ذکر کیا جائے گا، خدا کی طرف جانے کا ذکر کیا جائے گا، لوٹنے کا ذکر کیا جائے گا، تو ہمیشہ وہ حرکت روحانی حرکت ہوگی، وہ حرکت جسمانی حرکت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس بارے میں ہمارے غیر احمدی بھائیوں کو چیلنج ہے کہ آپ ہمیں نکال کے دکھائیں کہ کبھی بھی قرآن و حدیث کے مطابق کہیں پہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف حرکت جو ہے وہ جسمانی حرکت بھی ہو سکتی ہے، کہ جسمانی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف جانا۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے سورہ زاریات میں فرمایا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ تم سب اللہ کی طرف بھاگو۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف جسمانی حرکت ہو سکتی ہے تو، اور جیسا کہ یہ آیت ابھی آپ نے ایک پیش کی ہے جو ہمارے غیر احمدی بھائیوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے کہ من فی السماء، کہ وہ خدا جو آسمان میں ہے، خدا تعالیٰ کی طرف اگر جسمانی حرکت ہو سکتی ہے تو خدا کی طرف دوڑنے کا کیا مفہوم ہوگا؟ کہ آسمان کی طرف دوڑ لگا دو، یا کس سمت میں دوڑ لگاؤ؟ سامنے جاؤ، پیچھے جاؤ، نیچے کو دوڑ لگاؤ، کہ کیا کرو؟ کہ من فی السماء کی آیت کو سامنے رکھ کے یہ سمجھ لو کہ آسمان کی طرف جاؤ گے تو تمہیں خدا مل جائے گا۔ اتفاق کے ساتھ تمام امت اس بات کا یہی مطلب مراد لیتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں نیکی اور تقوی سے کوشش کرو اور اس کی محبت اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو اسی طرح سے میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ سورہ بقرہ میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی غم یا تکلیف پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ اب خدا کی طرف لوٹ کر جانا کیا جسمانی ہو سکتا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا، خدا کی طرف جسمانی حرکت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو خدا کی طرف لوٹنے کا کیا مفہوم ہے؟ کہ روحانی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا، یا روح کا خدا کی طرف لوٹ کر جانا، جسم کا خدا کی طرف لوٹ کر جانا، یہ تو مراد ہی نہیں لیا جا سکتا۔ میں عرض کروں گا کہ یہ جو آیت انہوں نے پیش کی ہے کہ من فی السماء، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ خدا جو آسمان میں ہے، اس آیت میں خدا تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ وہ آسمان میں ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے کہیں اور کسی اور جگہ پر یہ نہیں فرمایا کہ خدا صرف آسمان میں اور کسی دوسری جگہ پر نہیں ہے۔ خدا کا آسمان پر ہونا یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کسی دوسری جگہ پر نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ تو ہر ایک جگہ پر موجود ہے۔ آپ قرآن مجید کو اول سے آخر تک دیکھ جائیں، خدا تعالیٰ تو خود اپنی ذات کا ہر ایک جگہ موجود ہونا بتاتا ہے۔ سورہ انعام میں، سورہ انعام کی 4 آیت ہے، خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ هو اللہ فی السماوات و فی الارض، کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور جو زمین میں بھی ہے۔
اب وہ خدا جو اگر ان کی اس آیت کو ماننا ہے تو ہم اس آیت کو کدھر لے جائیں جس میں خدا تعالیٰ اپنا آسمانوں میں ہونا بھی بیان کرتا ہے اور زمین میں ہونا بھی بیان کرتا ہے. تو در حقیقت جب خدا تعالیٰ نے رفع کیا تو خدا اپنی طرف رفع کیا. اگر اس کو جسمانی مانے تو خدا کی ذات تو زمین پر بھی تھی. گویا حضرت عیسیٰ جہاں پر تھے وہاں پر بھی خدا کی ذات موجود تھی. تو جسمانی طور پر اگر اپنی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھینچا تو کیا مطلب ہوا کہ اگر خدا تعالیٰ کی ذات ہر ایک طرف ہے اور مساوی طور پر ہر ایک طرف زور لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تو وہیں کی وہیں رہی. پھر قرآن مجید میں دیکھ لیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، یعنی جو میں بات کر رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کی ذات تو ہر طرف، جہاں کہیں بھی تم ہو خدا وہیں پر ہے، تمہارے ساتھ ہے. تو حضرت عیسیٰ کا اگر خدا تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کیا تو اگر خدا تعالیٰ ہر ایک طرف ہے اور جسمانی رفع ہوا تو حضرت عیسیٰ تو کہیں پہ بھی نہیں گئے، اسی کی اسی جگہ پر رہے. تو غرض ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو یہ ہر ایک لحاظ سے یہ بات ہمیں بالکل قابل قبول نظر نہیں آتی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام پہ قربان جائیں. آپ نے ایک جملہ لکھ کے سارے مسئلے کا حل کر دیا. حضور نے فرمایا کہ جسم کی حرکت جسم کی طرف ہو سکتی، کہ جسم کی جو جسمانی حرکت ہے، فزیکل موومنٹ جو ہے وہ کسی دوسرے جسم کی طرف ہو سکتی ہے. جب تک دوسرا جسم نہیں مانا جائے گا تو جسمانی حرکت نہیں مانی جا سکتی. تو یہ اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اگر سمجھ لیں تو ہمیں رفع کا مضمون سمجھ آ جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع خدا تعالیٰ نے کیا، لیکن وہ رفع جسمانی رفع نہیں تھا، وہ رفع روحانی طور پر درجات کی بلندی تھی. جیسا کہ خیر نصیر قمر صاحب نے بھی بیان بھی کیا ہے کچھ اس بارے میں کہ اس روحانی رفع کا اگر اس آیت کا کانٹیکسٹ بھی دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھیں یہی بات بیان فرمائی ہے. بات یہ ہے کہ یہ غور کرنا چاہیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بار بار مسیح ابن مریم کا ذکر آتا ہے، ان کی والدہ کا ذکر آتا ہے، ان کی جو خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل ان کے اوپر جو اعتراضات کیے جا رہے تھے یہود کی طرف سے اس کا رد تھا. ٹھیک ہے، تو حضرت ورنہ یہ نہیں کہ حضرت مسیح ابن مریم کی والدہ کی کہ صدیقہ ہونے کا، راست باز ہونے کا ذکر ہے تو نعوذ باللہ باقی سب کی مائیں راست باز نہیں تھیں. یا حضرت مسیح ابن مریم کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح القدس سے تائید کی، تو اس کا نعوذ باللہ کسی اور کی تائید نہیں کی. دراصل جو یہود کی طرف سے اعتراضات ان پر کیے جا رہے تھے ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان خصوصیات کا ذکر کیا. اور جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ قتل اور صلیب کا ذکر بھی اسی لیے کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس ذریعے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ خدا والا نہیں ہے. اس کا رد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور فرمایا کہ تم یہ باتیں تم غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ تم نے اسے قتل کر دیا یا یہ تم نے اسے صلیب پر مارنے میں کامیاب ہو گئے. یہ بات اس طرح نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ اس طرح نہیں ہے. ولیکن شبہ لہم میں بھی یہ بھی بات فرمائی. اور آگے اس کا نتیجہ جیسا کہ اسلام نے فرمایا، قرآن کریم نے یہ نکالا ہے کہ اس کے ثابت ہوا کہ وہ ہمارا اس کا رفع ہم نے اپنی طرف کیا ہے اور وہ خدا کا پیارا تھا. ورنہ دیکھیں یہاں رفع اللہ الہ ہے، یہاں تو آسمان کا تو ذکر ہی نہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی طرف اٹھایا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے چند الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بہت واضح ہیں. حضور فرماتے ہیں آیت میں تو یہ صاف لکھا ہے کہ عیسیٰ کا رفع خدا کی طرف ہوا، یہ تو نہیں لکھا کہ دوسرے آسمان کی طرف رفع ہوا. کیا خدائے عز و جل دوسرے آسمان پر بیٹھا ہوا ہے؟ یا نجات اور ایمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جسم بھی ساتھ ہی اٹھایا جائے؟ اور عجب بات یہ ہے کہ آیت بل رفع اللہ الہ میں آسمان کا ذکر بھی نہیں، بلکہ اس آیت کے تو صرف یہ معنی ہے کہ خدا نے اپنی طرف مسیح کو اٹھا لیا. اب بتلاؤ کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی اور طرف اٹھائے گئے تھے؟ ان کا تو کہیں ذکر نہیں قرآن کریم میں کہیں اس طرح کیا گیا. ان کا ذکر اس لیے ہوا مسیح کا خاص طور پہ کرنا پڑا کہ وہ ان پہ ایک الزام لگا رہے تھے، اس لیے کہا کہ ہم نے اس کو، ورنہ سب نبی اسی اللہ کی طرف ہی اٹھائے گئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کیا نعوذ باللہ کسی اور طرف اٹھائے گئے تھے، خدا کی طرف نہیں؟ میں اس جگہ زور سے کہتا ہوں کہ اس آیت کی حضرت مسیح سے تخصیص سمجھنا یعنی رفع اللہ انہی کے ساتھ خاص کرنا اور دوسرے نبیوں کو اس سے باہر رکھنا، یہ کلمہ کفر ہے.
اس سے بڑھ کر اور کوئی کفر نہ ہوگا، کیونکہ ایسے معنوں سے باستثناء حضرت عیسیٰ تمام انبیاء کو رفع سے جواب دیا گیا ہے، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے آ کر ان کی رفع کی گواہی بھی دی۔ اور یہ یاد رہے، یہ نقطے کی بات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور بہت ساری قرآنی آیات جس کی تفسیر میں مسلمان علماء کو غلطیاں لگیں اور آج کل بھی وہ غلطیاں چلتی چلی جا رہی ہیں، کہ نقطے کی بات یہ ہے، یہ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ کی رفع کا ذکر صرف یہودیوں کی تنبیہ اور دفع اعتراض کے لیے تھا، ورنہ یہ رفع تمام انبیاء اور رسول اور مومنوں میں عام ہے۔ مرنے کے بعد ہر ایک مومن کا رفع ہوتا ہے۔ بہت شکریہ مومن صاحب اور نذیر قمر صاحب۔ ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اسفندیار منیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسفندیار منیر صاحب، یہ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اس آیت کریمہ سے بھی غیر جماعت جو علماء ہیں وہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی جو استدلال فرمایا ہے۔ تو اس سلسلہ میں آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے، اتنی دیر کی بحث چل رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، تو مولوی حضرات قرآن کو نہیں مانتے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں یہ حدیث میں آیا ہے یا حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، تو اتنی دیر سے ساری باتیں قرآن کریم کی ہو رہی ہیں، اور قرآن کریم کی مسلسل آیات ہیں جو مسیح علیہ السلام کی وفات کا اعلان کر رہی ہیں۔ اس لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی سری آیات وفات کا اعلان کریں اور ایک وہ آیت لے لی جائے جس میں نام بھی مذکور نہیں ہے مسیح علیہ السلام کا، اور اس سے زندگی کا استدلال کیا جائے؟ وہ لگتا یہ ہے کہ قرآن اتنا عزیز نہیں ہے بعض لوگوں کو جتنا حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی عزیز ہے، کیونکہ اصل میں اگر مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے تو ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ کہ قرآن کریم نام لے کے مسلسل ذکر کر کے، ابھی جو مثلا نذیر قمر صاحب نے، مومن صاحب نے، سب نے یہ باتیں جو بیان فرمائی ہیں، یہ قرآن کریم کی واضح آیات ہیں جو بتا رہی ہیں کہ مسیح علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے اور اسی طرح وفات پا کے رخصت ہو گئے جس طرح باقی انبیاء ہوئے، اور اسی طرح ان کا رفع ہوا جس طرح باقیوں کا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس آیت کو جو وہ پیش کرتے ہیں اس کو ابھی دیکھ لیتے ہیں، ہمیں تو وہاں بھی انکار نہیں ہے۔ اب مثلا آپ دیکھ لیجئے، ان سے ترجمہ سن لیں کہ ترجمہ کیا فرماتے ہیں۔ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ تمام اہل کتاب، یعنی اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا لیکن وہ سب جو ہیں مسیح کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ آیت 1400 سال پہلے اتری، 1400 سال کے اندر کم از کم یہود جو لاکھوں مارے گئے ہیں، لاکھوں فوت ہو گئے ہیں، رخصت ہو گئے دنیا سے، یہ لوگ تو مسیح پر ایمان نہیں لے کے آئے، تو پھر اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ اگر یہ ترجمہ کہیں گے، یہ ترجمہ اس وقت ہوگا جب مسیح دوبارہ آ جائیں گے، تو ہمیں دکھا دیں قرآن کی کون سا لفظ ہے جو دوبارہ آمد کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی اہل کتاب میں سے نہیں ہے۔ مولوی کے ترجمہ کرتے ہیں جو مسیح کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہیں لائے گا۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ ہنسیں گے، انہوں نے ایک نیا عقیدہ آج کل پیش فرمانا شروع کر دیا ہے، ممکن ہے پہلے بھی کہیں کیا، وہ کہتے ہیں جی ہوگا یہ کہ تمام اہل کتاب جو ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے اور پھر مسیح کے سامنے وہ پیش ہوں گے اور وہ ایمان لے آئیں گے۔ بات کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں یہ ذرا دور کی بات ہوگی، قریب کی لے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں فوت ہونے سے پہلے ان سے ان کے پاس فرشتہ یہ پوچھ لیتا ہے تو تمام یہودی مان لیتے ہیں کہ ہاں ہم مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو بھائی پھر وہ یہودی سنا رہی تو ایک اچھی بات ہوگی، ایمان ان کو نصیب ہو گیا۔ لیکن پوچھنے والی بات یہ ہے کہ فرشتے کی ملاقات کے وقت میں مولوی حضرات میں سے کون ہوتا ہے وہاں پہ جن کو یہ کنورسیشن ساری علم میں آ جاتی ہے، یا کس حدیث نے یہ بیان کیا ہے؟ اصل بات یہ کہ جب قرآن کو چھوڑ دیا، جب قرآن کریم کی صداقتوں کو ترک کیا تو جہالت کے گھٹاٹوں تاریکیوں میں گم ہو گئے ہیں، کبھی ادھر پاؤں مارتے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ مارتے ہیں کہ کوئی چیز ہاتھ آ جائے، لیکن کیسے آ سکتی ہے جب آپ ازلی ابدی صداقتوں کا انکار کر رہے ہوں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ترجمہ درست قرار دے دیا جائے کہ تمام اہل کتابی مان لیں گے؟ اور پھر اور بہت بڑی بات سلمان صاحب، اگر یہ ترجمہ ہم بہت آ کے ان کی بات مانیں کہ مسیح کی آمد ثانی بھی ہو جائے گی اور لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے،
سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جو افضل الانبیاء ہیں، ان کی امت تو ابھی تک سر توڑ کوشش کر رہی ہے، دنیا میں ساری موجود ہیں اور سارے لوگ، سارے اہل کتاب مومن نہیں ہوئے، لیکن یہ مسیح میں کیا فضیلت ہوگی کہ جو ہی وہ تشریف لائیں گے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یہ کام کریں گے کہ تمام لوگ کہیں گے آمنا و صدقنا. تو کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جاتے ہیں. کبھی یہ قرآن سے ٹکرا جاتے ہیں، کبھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا جاتے ہیں. دیکھیے میں قرآن کریم کی بات پھر عرض کرتا ہوں. قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر کئی آیات آئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہمیشہ دنیا کے اندر دو گروہ ضرور موجود رہیں گے، ایک جو مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کا ہے اور ایک جو مسیح کے منکرین کا ہے. کسی زمانے میں قیامت سے پہلے کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو یہ ترجمہ اگر میں ان کا مانوں تو قرآن کی یہ آیت کہاں لے کے جاؤں؟ سنیے قرآن کریم کیا فرماتا ہے جاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ اے مسیح تیرے جو منکر ہوں گے ان پر تیرے پیروں کو قیامت تک میں غلبہ دیتا رہوں گا، وہ غالب رہیں گے. پھر فرمایا کہ یہود اور نصارہ کا ذکر کر کے کہ القینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، کہ ہم نے ان دونوں گروہوں کے اندر عداوت اور بغض ڈال دی ہے قیامت تک. تو یہ کون سا لمحہ ہوگا جب ہر اہل کتاب ان پر ایمان لے آئے گا، اور قرآن کریم کی یہ آیات کہاں جائیں گی اس وقت جو کہہ رہی ہیں کہ منکرین کا گروہ بھی قیامت تک موجود ہے اور معتقدین اور مومنین کا گروہ بھی قیامت تک موجود ہے، اور دونوں گروہوں کے درمیان عداوت بھی رہے گی قیامت تک. تو یہ چیزیں جب ہمارے سامنے اور ہم پیش کرتے ہیں تو ہم ان کے ترجمے کو نہیں مان سکتے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ان کا ترجمہ مان کے قرآن کریم کی بہت ساری آیات جو ہیں ان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، ان صداقتوں کا انکار کرنا پڑتا ہے. یہ دیکھیں، توجہ کریں کہ ان کے عقائد سے قرآن کریم کی باقی آیات کون کون سی جو ہیں وہ ہاتھ سے جاتی ہیں. تو اس لیے یہ ترجمہ تو بہرحال نہیں ہو سکتا کہ ہر اہل کتاب مسیح پر اس کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا، کیونکہ ہزارہ یہودی گئے، ہزارہ اہل کتاب فوت ہوئے، ہزارہ فوت ہوں گے. ابھی تو مسیح علیہ السلام کی ان کے خیال کے مطابق آمد کا کوئی پلان سامنے نہیں آیا کہ چلو کوئی ہم دیکھ ہی لیں کہ بھائی اب کوئی شاید بچ جائیں اہل کتاب. اور پھر آنے کے بعد قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر وہ مسیح جو تم امید رکھتے ہو کہ آئے گا، اس کے آنے کے باوجود قیامت تک یہ گروہ موجود رہیں گے. تو اس لیے اپنے ترجمے پہ نظر ثانی کریں اور اپنے دیکھیں قرآن کریم کی آیات سے بھی نہ ٹکرائے. تو ترجمہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا اگر دوسری آیات کو بھی سامنے رکھیں. ایک یہ سامنے رکھیں کہ اہل کتاب مکمل طور پر سارے کے سارے کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ خلاف تعلیم قرآن ہے اور یہ خلاف شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور خلاف عقل و نقل بھی ہے. اگر تھوڑا غور فرما لیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں. تو کیا ترجمہ ہو سکتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس میں دو ضمائر بیان ہوئی ہیں، پروناؤنس جو ہیں وہ دو ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اس میں بہی اور موتہی دو ضمیریں ہیں. اس پہ علماء کے مختلف آراء رہی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ ہر جو اہل کتاب ہے وہ اپنی موت سے پہلے، یعنی ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے واقعہ صلیب پر ایمان رکھتا رہے گا. اور یہ سب سے قریب ترجمہ ہے، باقی ترجموں کو بعد میں اگر وقت ہوا تو لوں گا، لیکن جو سب سے قریب ترجمہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے سب سے یہ آیت جو ہے، اس سے پہلے جو آیت ہے اس کے اندر مسیح علیہ السلام کے واقعہ صلیب کا ذکر ہے. اب جب ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا اور آگے جا کے پرونون استعمال ہوئے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہم ضمیر کس طرف پھیر سکتے ہیں. واقعہ صلیب کی طرف اگر پھیریں تو ترجمہ بہت قریب بنے گا جو قرآن کریم کی ساری آیات کے مطابق ہو جائے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں ہوگا مگر وہ اس بات پر ایمان رکھتا رہے گا یا لاتا رہے گا اس واقعہ صلیب پر اپنی موت سے پہلے، بہی اس واقعہ صلیب پر قبل موت ہی اپنی موت سے پہلے. تو معاملہ تو حل ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں عجیب بات ہے، اہل کتاب مسلمان بھائی بھی ہیں جو ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور اہل کتاب یہودی بھی ہیں، اور تینوں کا ایک مشترکہ عقیدہ ہے کہ واقعہ صلیب وقوع پذیر ہوا ہے. فرق یہ وہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں 3 دن بعد زندہ ہو گئے، یہودی کہتے ہیں ہم نے مار دیا،
مسلمان کہتے ہیں ہاں واقعہ سلیب ہوا لیکن کسی اور کو مار دیا، لیکن واقعہ سلیب کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. تو جو تینوں قوموں میں مشترک بات ہے وہ واقعہ سلیب ہے. اور فرمایا کہ سارے اہل کتاب جو ہیں وہ ان چیزوں کو مانتے رہیں گے، اس واقعے کو مانتے رہیں گے اپنی موت سے پہلے. تو سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں، یہود بھی رہیں گے، نصارہ بھی رہیں گے، مسلمان بھی رہیں گے، اور اس واقعہ کے بارے میں ایمان بھی رکھتے رہیں گے. اور یہ ایمان قیامت کے دن ان کو ملزم کر دے گا کہ تم نے مارا تھا، یا تم کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ لعنتی ہو گئے، یا تم نے کہا کہ وہ آسمان پہ چلے گئے. تو یہ ترجمہ زیادہ قریب ہے علاوہ باقی ترجمے بھی ہو سکتے ہیں. مثلا ایک ترجمہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ جو ترجمہ میں نے پیش کیا ہے یہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے پیش فرمایا ہے. اور اب جو ترجمہ حضور نے فرمایا کہ یہاں فریق ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب کے جو لوگ ہیں ان میں سے ہر فریق میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مسیح پر ایمان لے آئے گا. ٹھیک ہے، تو مسیح پر ایمان لے آئے گا. اس میں یہ پیش ہوئی تھی کہ اپنی واقعہ صلیب کے بعد موت سے پہلے یہ شخص دنیا سے ایسے نہیں جائے گا، بلکہ تمام اہل کتاب کے تمام گروہوں میں سے ایک حصہ مسیح پر ضرور ایمان لے آئے گا. چنانچہ اگر ہم دیکھیں حقائق کے ساتھ، اور لیکن تفصیلی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تک فوت نہیں ہوئے جب تک کہ یہود کے تمام قبائل میں سے ایک بڑا حصہ ان پر ایمان نہیں لے آیا، بلکہ جو 10 باقی قبائل تھے اس کا تو بہت بڑا حصہ ایمان لے آیا تھا، جو یہ اس طرف پھیلے ہوئے ہیں کشمیر اور افغانستان کے اندر. تو یہ ترجمہ بھی قرآن کے مطابق بھی ہے، عقل کے مطابق بھی ہے، اور ٹکراتا شان مصطفیٰ کے مطابق بھی ہے. تو اس ترجمے کو بھی کیا جا سکتا ہے. اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ترجمہ کیا ہے کہ جو مسیح جو واقع صلیب ہے کہ اس میں بھی تمام یہودی بھی حضرت خلیفۃ المسیح اول سے قریب ترجمہ حضور کا کہ مسیح کے واقع صلیب کے بارے میں جو بھی عقائد ہیں ان پر وہ اپنی موت سے پہلے ایمان لاتے رہیں گے. اور اس کے لیے حضور نے ایک دلیل بھی دی ہے کہ موت ہند کی ضمیر بھی آئی ہے، یعنی موت ہی کی تشریح میں جو ہم جب کہتے ہیں نا ایک قرات ثانیہ یا دوسری قرات ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی تشریح میں بھی بزرگوں نے بیان کیا. تو امت کے بڑے بزرگان نے یہ پیش کیا کہ موت ہی سے مراد یہاں موت ہی میں یعنی اہل کتاب اپنی موت سے پہلے، ناٹ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، اپنی موت سے پہلے واقع صلیب پر ایمان لاتے رہیں گے یا مسیح کے وجود ہونے پر ایمان رکھتے رہیں گے. تو یہ مختلف ترجمے ممکن ہیں کیونکہ یہاں پہ پرونون استعمال ہوا، ضمیر استعمال ہوئی ہے، پیچھے مسیح علیہ السلام کی طرف بھی پھر سکتی ہے، واقع صلیب کی طرف بھی پھر سکتی ہے. لیکن جس طرف ہمارے تو نہیں ہے، بہرحال جو مولوی صاحبان پھیرتے ہیں اس طرف بہرحال نہیں پھر سکتی، کیونکہ اگر ضمیر ادھر پھیری تو قرآن کریم کی باقی آیات بھی جائیں گی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بھی ترجمہ ہوگا، جو ہم سے تو بہرحال نہیں ہو سکتا. یہ آزاد ہے، جو مرضی کرتے پھریں. بہت شکریہ اسفندیار منیب صاحب. محمد صاحب، جیسا کہ ابھی آپ ذکر فرما رہے تھے کہ جسمانی جو حرکت ہے آسمان کی طرف وہ ممکن نہیں ہے، تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو واقع معراج ہے وہ کیسے ہوا؟ جزاک اللہ سلمان صاحب، یہ بات درست ہے کہ ہمارے جو مسلمان فرقے ہیں ان میں سے بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ جو واقعہ معراج ہے اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جسم کے ساتھ، جسم عنصری کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور وہ واقعہ معراج جو بیان کیا تھا وہ حقیقی طور پر اسی جسم کے ساتھ ہوا تھا. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف جسمانی طور پر حرکت ممکن نہیں ہے. یہ کہنا کہ واقعہ معراج میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اسی جسم عنصری کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے، یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. محترم نصیر قمر صاحب نے ابتدا میں وہ اس آیت کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، اس پہ کچھ بات بھی کی تھی. بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کفار کے کچھ مطالبات درج کیے ہیں جو کفار نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور ان مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ اوتر کا فی السماء، کہ ہم تجھے تب مانیں گے کہ تو آسمان پر چڑھ جائے. اور خدا تعالیٰ نے اور پھر اس وقت تک تیرے چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے کہ تو اوپر سے ایک کتاب بھی اتار کر لے آئے. تو خدا تعالیٰ نے کفار کے اس مطالبے کا کہ جو آسمان پر زندہ چڑھنے کا مطالبہ تھا، خدا تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جواب یہ دیا ہے
کہ تو ان سب کفار کو یہ کہہ دے کہ سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، کہ میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر رسول ہوں، اور جو بھی بشر ہے، بشر ہو اور رسول ہو، یعنی ایک انسان ہو اور رسول ہو، وہ آسمان پر نہیں چڑھ سکتا. یعنی یہ ایک سیدھا سادہ اصول ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو جواب دیا کفار کے اس مطالبے پر، وہ یہ تھا کہ دیکھو میں ایک بشر اور رسول ہوں، اور بشر رسول اس طرح سے ظاہری طور پر، جسمانی طور پر آسمان پر یوں نہیں جا سکتا. اب ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے، دوسری طرف اگر یہ مان لیا جائے کہ معراج کی رات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی جسم کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے، تو یہ ایک تضاد پیدا ہو جائے گا. تو اس تضاد کو، اور پھر بلکہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتے تھے اور واقعتاً کفار کے اس مطالبے کو رد کیا جا سکتا تھا، بلکہ شاید پہلے ہی کیا جا چکا تھا، تو پھر یہ جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ فوراً کہا جاتا ہے کہ یہ کون سی ایسی بات ہے، واقعہ معراج پہ میں گیا نہیں تھا. تو اس لحاظ سے قرآن مجید میں چونکہ تضاد نہیں ہے، اس لیے واقعہ معراج کی یہ تشریح کرنا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اپنے اسی حقیقی جسم کے ساتھ آسمان پر گئے تھے، یہ قرآن مجید کے خلاف ہے، اس لیے اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے سلف صالحین کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جنہوں نے وہ اس طرف گئے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی طور پر جسم عنصری کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک لطیف کشفی نظارہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور یہ انتہائی اعلیٰ درجے کا کشف تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. چنانچہ قرآن مجید میں بھی جب معراج کا ذکر ہوا ہے تو خدا تعالیٰ نے بھی اس کو رویا قرار دیا، اور چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں جس میں کہ واقعہ معراج کا ذکر ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ وہ رویا جو ہم نے تجھے دکھائی اسے ہم نے لوگوں کے لیے ایک امتحان اور آزمائش کے طور پر تجھے دکھایا. تو گویا خدا تعالیٰ نے خود بھی اس واقعہ معراج کو قرآن مجید میں رویا قرار دیا. پھر دیکھیں کہ جو بخاری شریف جو کہ حدیث کی کتب میں سے سب سے سکہ کتاب ہے، اس میں جب اس واقعے کا ذکر ہے تو بخاری کتاب التوحید ہے، اس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج کا تمام ذکر کرنے کے بعد یہ الفاظ ہیں کہ ثم استيقظ وهو في المسجد الحرام، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور آپ مسجد حرام میں ہی تھے. سیرت ابن ہشام کی ایک اور روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ معراج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زمین سے جدا نہیں ہوا. جو جسم مبارک جدا ہی نہیں ہوا تو جسمانی طور پر آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. یہ ایک لطیف کشفی نظارہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجازی رنگ میں دکھایا گیا. دوسرا اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ ایک اور یعنی ثبوت اس کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ یہ نظارہ جو تھا یہ ایک کشفی یا روحانی ایک ایکسپیرینس اور روحانی تجربہ تھا جس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو اس نظارے میں دیکھا، اگر ہم اس کو ایک ظاہری نظارہ مانیں، اب اس نظارے میں مثال کے طور پر روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کو ایک بڑھیا کی شکل میں دیکھا. اب اگر اس کو ظاہری نظارہ مانا جائے تو گویا یہ ماننا پڑے گا کہ تمام دنیا اس وقت جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت کی شکل میں موجود تھی، یا یہ دیکھا کہ ایک آخری حد پر ایک بیری تھی جو لگی ہوئی تھی تو اور اس کے پیچھے خدا تھا، تو گویا یہ ماننا پڑے گا کہ واقعی ظاہری طور پر آسمانوں میں کوئی بیری لگی ہوئی موجود ہے. تو یہ تمام، میرا مطلب آپ جب بھی اس پر غور کریں گے تو بے شمار اس کے اندر بھی ایسے ثبوت موجود ہیں جو ایک عاقل انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں کہ یہ ایک روحانی تجربہ تھا، ایک کشفی نظارہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر نہیں گئے. یہ جو مولانا زاہد صاحب نے بات کی ہے سورہ بنی اسرائیل کے میں ہی یہ مضمون ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے بسم اللہ کے بعد کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور یہاں پہ اس دلیل کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہی کہا گیا کہ قل سبحان ربی، تم کہتے ہو کہ اس آسمان پہ چڑھ جاؤ، میرا رب ان باتوں سے پاک ہے. وہ جسمانی طور پہ اس طرح نہیں کسی کو اوپر اٹھایا کرتا، یہ خدا تعالیٰ کی سبوحیت کے خلاف ہے.
اور واقعہ اسراء کا جو بنی اسرائیل میں ذکر ہے، سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ لیلا، وہاں پہ بھی سب سے پہلے لفظ سبحان ہی رکھا ہے، جو یہ بتانے کے لیے کہ کوئی پڑھنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ گویا اللہ میاں کوئی جسمانی طور پر کچھ ساتھ آیا تھا اور آپ کو جسمانی طور پر لے کے رات کو لے کے تو وہاں کہیں گیا مسجد اقصیٰ میں، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی سبوحیت کو نہیں بھولنا، وہ اس طرح نہیں کیا کرتا، یہ ایک نہایت اعلیٰ درجہ کا کشفی نظارہ تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اعلیٰ درجے کا کشف، یعنی اس کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، جو بیداری سے بھی بڑھ کر تھا۔ اور دوسری بات جو ابھی انہوں نے بتائی وہ بہت عام ہے، اسراء اور معراج کے بارے میں یہی ایک بہت بڑا فرق ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں ہمیں قرآن کریم کا عرفان بخشا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا عرفان بخشا ہے، اور وہ ایسا ہے جس کے نتیجے میں حکمتیں بھی بات سمجھ آتی ہیں اس کلام کی، اور محض کوئی افسانوی کلام نہیں رہتا۔ اس کے نتیجے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ اسراء اور معراج وغیرہ یہ بھی نہایت اعلیٰ درجہ کے کشفی نظارے تھے، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو بیان فرمایا ہے اس کے اندر یہ ذکر بھی ہے، انہوں نے عورت کا ذکر کیا، ایک جگہ پہ اسراء کے واقعہ میں ذکر آتا ہے کہ 3 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا، ایک شہد کا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا لیا، اور پھر جبریل علیہ السلام اس کی تعبیر کرتے ہیں بعد میں۔ شروع میں جب دیا گیا ایک عورت کھڑی تھی، آپ نے کہا آگے چلو، جبریل نے کہا آپ آگے چلے گئے، آگے جا کے جب وہ پیالے پیش کیے گئے تو آپ نے ایک لیا، بعد میں حضرت جبریل اس کی تعبیر کرتے ہیں۔ اب تعبیر ظاہری باتوں کی تو نہیں ہوا کرتی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نہایت اعلیٰ درجہ کا ایک کشف تھا، اور اس میں بعض پیغامات تھے، اور انہی کی تعبیر جو کشفی نظارے ہوئے ہوتے ہیں انہی کی تعبیر کی جاتی ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ملا نے ظاہر پرستی میں اتنا اور خرافات میں مسلمانوں کو عام الناس کو بہکا دیا ہے کہ قرآن کی عظمت اور شان اور اللہ تعالیٰ کی سبوحیت وغیرہ سارے مضمون جو ہے نا وہ فراموش کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے عزیزوں دوستوں سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ واقعتاً قرآن کے حکمت اور حقائق اور معارف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عظمت سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان تضادات سے نکلیں۔ ایک طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گیت گاتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں نہیں مسیح آسمان پر زندہ موجود ہے، ہمارا رسول زمین میں دفن ہوا ہے، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ تو خدا آسمان میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے قریب وہ۔ اب یہ جو رفع اللہ کی بات ابھی ہو رہی تھی، اگر اس کو جسمانی طور پر لیا جائے، اتنا بھیانک عقیدہ ہے یہ کہ خدا کو ایک تو محدود کر دو کہ وہ آسمان پہ ایک دوسرے آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے کسی جگہ پہ، دوسری جگہ بھی آتا ہے آپ یہ سارے کہتے ہیں کہ ہاں وسلم تو 7ویں آسمان تک تشریف لے گئے اپنے معراج کے سفر میں، وہ خدا کہاں تھا اور اللہ کہاں ہے؟ اور اللہ کے پاس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی نہیں ہے زندہ تمام انبیاء میں سے، نعوذ باللہ وسلم بھی، اور وسلم تو زمین میں مدفون ہے، اور یہ عیسائی کہتے ہیں کہ تمہارا رسول تو زمین نہیں ہے اور ہمارا جو آسمان پہ بیٹھا ہے، تو بتاؤ زندہ کو فضیلت ہے یا مردہ کو؟ اب اگر یہ بات مان لی جائے تو اتنا خوفناک عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ختم ہوگی۔ دوسرے یہ کہ پھر اسی کو وہ واپس لاتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ اگر وہ اللہ کے پاس تھے تو پھر اللہ سے دور ہو گئے جب آئیں گے دوبارہ؟ اگر قرآن تو کہتا ہے وہ فوت ہو گئے، جسمانی طور پر وہاں تھے، تو جب اللہ کے پاس سے دوبارہ آخری زمانے میں اسی عیسیٰ نے آنا تو پھر اللہ سے دور ہو گئے؟ کیا باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، اگر وہ وہاں ہیں تو پھر وہاں ہی بیٹھے رہیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توہین ایک نہایت ہی مذہقہ خیز یہ عقیدہ ہے، اور قرآن مجید پر بھی اس کے نتیجے میں بہت سارے اعتراضات وارد ہوتے ہیں، جو حقیقت میں یہ تو ایسا پاک کلام ہے کہ لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آئیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام کو پڑھیں۔ یہی آیات جن کی ہم بات کر رہے ہیں حضرت مسیح السلام کی تفسیر جماعت کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، جائیں ان آیات کی تفسیر کو وہاں سے پڑھیں، تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کون قرآن کی عظمتوں کا قائل ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ارشاد انصاری صاحب USA سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ارشاد انصاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی ارشاد صاحب، کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ میں آپ کی وفات میں سے 1 گھنٹے سے سن رہا تھا میں، تو 2 منٹ لوں گا۔ ایک تو آیت ہے وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ، وہ اس سے وہاں پہ روح کا ذکر کیسے کر لیا جبکہ وہاں پہ جسمانی
متن میں یہ تمام جسمانی رفع کا ذکر کیا گیا ہے. دوسرے یہ ہے کہ توفہ کے معنی کیا صرف موت ہی کے لیے جا سکتے ہیں یا کسی کوئی اور معنی بھی لیے جا سکتے ہیں. تیسرے یہ ہے کہ کسی مجدد نے وفات مسیح کا عقیدہ نہیں رکھا سب حیات مسیح کے قائل تھے اور انجیل کی روح سے ایلیا کا آسمان پر جانا ثابت ہے. چوتھے بات یہ ہے کہ یہودیوں میں عقیدہ موجود ہی نہیں تھا کہ کسی شخص کو صلیب پر مارا جائے تو لعنتی ہوتا ہے. بالکل غلط بات کہی ہے آپ لوگوں نے کہ کوئی ایسی آیت نہیں ملتی اور نہ عقیدہ ملتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے جو زمانے میں یہودی تھے ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ کسی شخص کو صلیب پر مارا جائے تو لعنتی ہوتا ہے. مگر آپ حضرات یہ کہتے رہتے ہیں کہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو صلیب پر مارا جائے تو لعنتی ہوتا ہے. لفظ صلیب توریت میں موجود نہیں ہے اور نہ کسی یہودی کا عقیدہ تھا کہ کسی کو صلیب پر مارا جائے تو اس کا رفتہ رفانی نہیں ہوتا. تو یہ خلاف قرآن کیسے آپ لوگوں نے بات کہہ دی تو اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں. اور یہ بھی کہا کہ اگر جو شخص قتل کیا جائے نبی تو اس کا رفع نہیں ہوتا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں کہ قتل جو نبی قتل ہو جاتا ہے وہ اس کا رفع نہیں ہوتا. تو اس پہ ذرا بہت شکریہ ارشاد انصاری صاحب. ویسے تو ہم جو آپ کے سوالات ان میں سے اکثر کا جواب دے چکے ہیں. ہم دوبارہ اس کو لے کر آتے ہیں محمد صاحب آپ کی جانب کہ ارشاد صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ برفع اللہ علیہ کہ ہم کیسے ثابت کرتے ہیں کہ وہ رفع جو ہے جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے. تو اس پہ تھوڑی سی اس بارے میں بڑی ہم نے تفصیل سے بات کی ہے. میں نے بنیادی طور پہ میں اختصار کے ساتھ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. جو میں نے بات عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر رفع کو جسمانی مانا جائے تو وہ اس کا مطلب گویا یہ بنے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس جسم کے ساتھ انہوں نے خدا تعالیٰ کی طرف حرکت کی اور خدا تعالیٰ کو ہمیں ایک جگہ پر مقید ماننا پڑے گا, اس کو جسمانی ایک وجود ماننا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا تھا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ منطق کا ایک سادہ اصول لکھا ہے جس کو عام انسانی عقل بھی جو ہے وہ سمجھ سکتی ہے کہ ایک جسم کی جسمانی حرکت دوسرے جسم کی طرف ہو سکتی. جسمانی حرکت کے لیے دیکھیں انصاری صاحب ماشاءاللہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, اس کے لیے ایک پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی ہونا ضروری ہے. اگر وہ پوائنٹ بی ڈٹرمن ہی نہیں ہے تو کس طرف وہ حرکت ہوگی؟ خدا تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ برفعہ اللہ الیہ کہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھایا. اب اگر وہ خدا تعالیٰ کی وہ اپنی طرف جو ایک جگہ ہے جو متعین ہی نہیں ہے, خدا تعالیٰ تو چونکہ ہر جگہ ہے. میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم, جہاں کہیں بھی تم ہو وہیں پہ وہ خدا بھی موجود ہے, وہ تمہارے ساتھ ہے. اینما کنتم اینما تولوا فثم وجہ اللہ, وہیں پہ خدا تعالیٰ کا چہرہ ہے جس طرف تم رخ کرو. تو جب وہ پوائنٹ بی ڈٹرمن ہی نہیں ہوا یا اس پوائنٹ بی کا تعین ہی نہیں ہوا کہ جہاں پر جس طرف وہ حرکت ہوگی تو اس کو جسمانی کس طرح سے کہا جا سکتا ہے؟ تو میں نے اس لیے عرض کی تھی کہ قرآن مجید میں جب بھی یہ سیدھا سا اصول ہے کہ جب کسی آیت کا ظاہری معنی جو ہے وہ تسلیم نہ کیا جا سکے, وہ قرآن مجید کی آیات کے خلاف ہو یا عقل کے خلاف ہو, تو وہاں پر اس کا روحانی معنی مراد لے لیا جاتا ہے. تو چونکہ جسمانی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کی طرف اٹھایا جانا قرآن کے خلاف ہے, خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کے خلاف ہے, تو لازماً ہمیں اس کو روحانی معنی میں لینا پڑے گا, مراد لینا پڑے گا. کیونکہ ہم رفع کے الفاظ کا انکار نہیں کر سکتے. جب قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ رفع اللہ الیہ کہ خدا نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا, تو ہم رفع کے الفاظ کا تو انکار نہیں کر سکتے. یقینی طور پر خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کیا, لیکن سوال یہ ہے کہ جسمانی طور پر کیا یا روحانی طور پر درجات کا رفع کیا. اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. ان کے سوال کا دوسرا حصہ تھا وہ بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں, لیکن پھر بھی اگر آپ اختصار سے بیان فرما دیں کہ توفی کا جو لفظ ہے اس کی وہ وضاحت چاہ رہے تھے. توفی کا لفظ دیکھیں, جب یہ وفا اور توفا میں ان کو فرق معلوم ہونا چاہیے. وفا کے ایک اور باب سے ہے, توفا بالکل ایک اور باب ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بات کی جائے کہ اللہ نے کسی ذی روح کی توفی کی تو اس کے معنی ہمیشہ قبض روح کے ہوا کرتے ہیں. اور یہ عربی زبان کا ایک یعنی بڑا ثابت شدہ یہ بات ہے, اور یہ چیلنج بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے دیا کہ کوئی ایک مثال آپ پیش کریں کہ توفی کا لفظ, وفا نہیں, عام لوگ وفا اور کو اس کے ساتھ توفی باب دوسرے باب کے ساتھ وہ ملا جلا دیتے ہیں. جب توفی کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے استعمال ہو, کسی ذی روح کے متعلق ہو کہ خدا اور مفعول ذی روح ہو,
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبض روح، اور یہ بات قرآن کریم کے استعمال سے، لغت کے استعمال سے، عرب محاورے سے ثابت شدہ ہے۔ جنہوں نے نہیں ماننا وہ بے شک نہ مانیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ بہت شکریہ انسی قمر صاحب۔ اب ہمارے ساتھ اگلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ خان صاحب، ان سے بات کریں گے۔ خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام جنگ بردر۔ جی خان صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ یار یہ آپ نے کافی وضاحت سے پیش کی، آدھا گھنٹہ وہ سلیب تھی یا سامان پر حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیے، ہم سن رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام وہ انسان تھے جو مخلوق کی بھلائی کے لیے صلیب پر چڑھے، گو خدا کے رحم نے ان کو بچا لیا، اور مریم عیسیٰ نے ان کے زخم کو اچھا کر کے آزاد کشمیر جنرل ریزن میں ان کو پہنچا دیا۔ سو انہوں نے سچائی کے لیے صلیب سے پیار کیا، صلیب سے پیار کیا، اس طرح اس پر چڑھ گئے جیسا کہ ایک بہادر سوار خوشنان گھوڑے پہ چڑھتا ہے۔ سو ایسا ہی میں بھی مخلوق کی بھلائی کے لیے صلیب سے پیار کرتا ہوں۔ یہ لکھا ہے تریاق القلوب صفحہ 370 371 مدرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 458 میں۔ ٹھیک ہے باس جی آگے سنیے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی ترویج کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی نہ انہیں، ترجمہ پیش کرتا ہوں، یعنی نہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ انہیں صلیب دیا گیا۔ اس کے برعکس انجہانی مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھے۔ قادیانی بتائیں کیا مرزا قادیانی کا مذکورہ بالا عقیدہ قرآن مجید کے خلاف ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ خان صاحب۔ آدھا منٹ اور دے دیجیے آپ۔ خان صاحب ہمارا وقت بہت کم ہے۔ چلو فرمائیے مجھے مطمئن کر دیجیے، خدا حافظ۔ جی خان صاحب کا سوال ہم نے سن لیا ہے۔ ہم چلتے ہیں اسفندیار منیر صاحب کے جانب میں۔ اسفندیار منیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے جو بات کی تھی غالباً رابطہ نہیں ہو رہا، ہم نصیر قمر صاحب سے بات کریں گے۔ جی صاحب۔ خان صاحب شاید اور بھی سوال اٹھانا چاہتے تھے، چونکہ وقت کم ہے، اس لیے آپ نے تو مقصد یہ تھا کہ ایک سوال لے کے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ انہوں کا یہ کہنا ہے کہ مسیح نے خود گویا صلیب پہ چڑھنا قبول کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ انجیل کو پڑھیں، وہاں پہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ دعا کی ہے، ایلی ایلی لما سبقتانی۔ اگر وہ خود خوشی سے صلیب پر چڑھنا انہوں نے قبول کیا تھا کہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ میں بن جاؤں، اول تو اس طرح سے یہ کبھی نہیں ہوتا۔ کوئی سنت انبیاء میں یہ بات دکھائیں کہ کبھی کسی نے دوسروں کے گناہوں کا کفارہ اس طرح کیا ہو کہ گناہ کوئی کرے سزا کسی اور کو دے دی جائے، یہ اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ خدا کے نبی قوم کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت رضوان کی راہیں بتاتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ جس طرح کسی اور کے سر درد ہو رہا اور وہ اپنا سر پھوڑ لے اور کہے کہ میں تمہارے دکھ میں نے اپنا سر پھوڑ لیا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ تھوڑا سا وہ تحمل کے ساتھ اگر ہم مطالعہ کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت ساری باتوں کے علاوہ اگر انہوں نے خوشی سے صلیب پہ چڑھنا قبول کیا تھا تو پھر کیوں ساری رات وہ یہ دعا کرتے رہے کہ ایلی ایلی لما سبقتانی، کہ اے خدا اگر ہو سکے تو یہ موت کا پیالہ مجھ سے ٹال دے، یہ دعا کیوں کرتے رہے؟ اور یہ فیکٹ ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم نے بنائی ہیں، انجیل میں لکھی ہوئی ہیں ساری باتیں، تاریخی حقائق ہیں۔ تو اس لیے بات وہ کرنی چاہیے جو ثابت شدہ حقیقت پر مبنی ہو۔ ایسی بات جو ہے وہ واقعات کے خلاف ہے اور سنت انبیاء کے خلاف ہے، اور یہودیوں کا وہ پہلے اس سے کہنے لگے کہ جو امریکہ سے ارشاد صاحب، بات یہ ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ جو کاٹ پہ مارا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے وہ اگر حوالے چاہتے ہیں تو حوالے بعد میں ان کو دے بھی سکتے ہیں۔ تو میں نے بھی ڈھونڈ لیا حوالہ۔ انہوں نے بڑی شد و مد سے یہ کہا تھا کہ جی کہیں پہ بھی بائبل میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو صلیب دیا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ یہ استثناء ہے، باب نمبر 21 ہے اور آیت نمبر 23 ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ he that is hanged is accursed of God، یعنی وہ شخص جس کو پھانسی دی جائے
یا جس کو لٹکا دیا جائے وہ ہی از اکرسڈ آف گاڈ، اور اکرسڈ کا مطلب لعنتی۔ اردو کی بائبل میں یہ لکھا ہے کہ وہ جسے پھانسی ملتی ہے، باب نمبر 21 آیت نمبر 23 ہے استثناء کا، وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔ وہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔ تو گویا یعنی یہ کہنا ہے کہ کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا، یہود کا دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کا منصوبہ تھا ہی اس لیے، یعنی نصیر قمر صاحب میرا مطلب اس کا تو بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ یہ ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی طرف سے نہیں ہے اور سچے نہیں ہیں، اسی کا اس میں اصل میں رد کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوئے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع فرمایا اور ان کو اپنا قرب بخشا، اور جیسا کہ دوسری جگہ ذکر ہے وہ طبی وفات انہوں نے پائی ہے، اور جو مشن ان کے سپرد تھا وہ اس کو پورا کر کے اور لمبی عمر پا کے اس کے مطابق ان کا انتقال ہوا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں پینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، نصیر قمر صاحب، عطا المومن زاہد صاحب اور اسفندیار منیب صاحب۔ اسی طرح میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ امید کرتا ہوں اگلے ہفتے آپ پھر سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں تو تسلی کا بتا